عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ضلع شاہ کے قتل کا بدلہ لے گا۔ اس نے آج ایک تقریر کی جس میں اپنے کارکنوں سے کہا کہ جناب ضلع شاہ کے جو قاتل ہیں وہ پولیس افسر، آئی جی پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ ان کے چہرے نوٹ کر لیں کیونکہ ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں۔ عمران خان کا یہ بیان جو ہے یہ بہت سارے حلقوں میں بڑا اس کو حیرت سے لیا جا رہا ہے۔ عمران خان اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو دھمکیاں دے چکے ہیں۔ یہ بات تو ابھی کچھ طے نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ضلع شاہ کا جو قتل ہے اس کی ریزننگ کیا ہے۔ ایک موقف آج گورنمنٹ نے دیا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئی جی کے ساتھ مل کے اپنا موقف پیش کیا۔ ایک موقف اس کی فیملی کا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے، ہمیں منصفانہ ایک انکوائری کی ضرورت ہے، اور ایک موقف پی ٹی آئی کا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی پریمپٹ کر لیا ہے کہ ان لوگوں نے مل کے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے، آئی جی نے اور پولیس نے مل کے اس شخص کو مارا ہے۔ تو ان تین مختلف موقف کا فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ تو یہی ہوگا کہ الٹیمیٹلی عدالت فیصلہ کرے گی، پولیس اس کا چالان کاٹے گی، اس کا جو فورینزک ہے، شواہد ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایک چالان بنایا جائے گا، چالان عدالت میں پیش ہوگا، عدالت میں گواہوں کی جرا ہوگی اور پھر نتیجہ نکلے گا کہ کون قاتل تھا کون نہیں ہے۔ اور جب آپ کے ملک میں قوانین موجود ہیں اور جب آپ کے ملک میں آزاد عدلیہ ہے جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، تب آپ فزیکلی خود بدلہ لینے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے اس وقت بھی کہا تھا، جو سینئر جج ہیں، جسٹس جو اسلام آباد ایڈیشنل سیشن جج زیبا کے بارے میں، کہ میں ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، اس کو للکارا تھا ایک جلسے میں، بعد میں جا کے اس سے معافی مانگی۔ اس سے پہلے بھی آپ مختلف ججوں کے بارے میں، مختلف لوگوں کے بارے میں بات کرتے رہے۔ کس سے بدلہ لیا آپ نے؟ میں ایک لسٹ بتاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے امریکہ کو کہا کہ امریکیوں نے مل کے میری حکومت گرائی اور یہ ان حکمرانوں کو ایکسپورٹ کیا پاکستان میں، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے۔ تو کیا انہوں نے امریکہ سے بدلہ لے لیا؟ بلکہ اب تو سوری کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک غلط فہمی تھی۔ پھر جنرل باجوہ کو بار بار کہتے ہیں کہ انہوں نے سازش کی۔ تو کیا جنرل باجوہ سے انہوں نے بدلہ لے لیا؟ جب موقع ملا، یعنی صدر الوی نے ان کی ملاقات کروائی جنرل باجوہ سے، تو انہوں نے سیدھی ان کو آفر کر دی کہ میں آپ کو لائف ٹائم کے لیے آرمی چیف بنانے کے لیے تیار ہوں، آپ اس گورنمنٹ کو چلتا کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو ڈرٹی ہیری کی اتنی کہانیاں سناتے رہیں، کیا اس سے بدلہ لے لیا؟ آئی ایس آئی کے ڈی جی جو ہیں ندیم انجم، اس کے بارے میں آپ نے اتنی دفعہ باتیں کی ہیں، کیا ان سے بدلہ لے لیا آپ نے؟ اور اس کے علاوہ آپ نے کیا نواز شریف سے بدلہ لے لیا، اسد زرداری سے بدلہ لے لیا؟ نواز شریف کو جیل میں بند کیا گیا اور جس طریقے سے اس کو نااہل کیا گیا، تو اس کو کس کی حکومت نے کہا کہ ان کو جانے دیں، اس کی صحت کو خطرہ؟ اب بعد میں جتنا مرضی لکیر پیٹتے رہیں، انہوں نے خود بھیجا ان کو باہر، اور آپ کہتے ہیں مجھے ڈاکٹروں نے مس گائیڈ کیا، مجھے ایجنسیوں نے مس گائیڈ کیا، مجھے باجوہ نے مس گائیڈ کیا۔ اس کے بعد آصف زرداری سے بدلہ لے لیا۔ آصف زرداری، اس کی حکومت کے دوران ان کی بیل ہوئی اور آصف زرداری کو کہتے تھے کہ وہ میری بندوق کی نشست پہ ہے، اب اس کی بندوق کہاں ہے اور اس کی نشست کہاں ہے؟ تو بیسیکلی عمران خان صاحب ایک لیڈر ہیں، ان کو لیڈر کے طور پہ ہی خود کو کنڈکٹ کرنا چاہیے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ لیڈر تو جب ملک میں آگ لگی ہوتی ہے تو اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جب کارکنوں میں اشتعال ہوتا ہے تو ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور جب ملک میں کوئی ایسا فساد برپا ہو تو اس فساد کو روکنے کے لیے وہ ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ پرسکون رہیں۔ لیکن ایک ایسا لیڈر جو انسائٹ کرتا ہو، جو لوگوں کو اشتعال دلاتا ہو، جو لوگوں کو کہتا ہو کہ آگے بڑھے اور بدلہ لے، اور کوئی بھی، پاکستان میں تو موب لنچنگ پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اور آپ کسی کے خلاف بھی، جو آپ کے کارکن بھڑک کے کسی کے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں، تو
آپ کیا ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں؟ کئی سیاسی جماعتیں اپنے کارکنوں کو کھو چکی ہیں اپنی جد و جہد میں۔ اس دوران کئی واقعات ہوتے ہیں، بے شمار لیڈر ہمارے ملک میں جو تھے وہ اپنی جانوں کو کھو چکے ہیں دہشت گردوں کی وجہ سے۔ لوگوں نے تو اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی لاشیں اٹھا کر بھی امن کا پیغام دیا، کسی نے بدلہ لینے کی بات نہیں کی۔ آپ آصف زرداری کی بات کرتے ہیں، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس وقت جب پورے ملک میں آگ لگی ہوئی تھی اور محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا، اس وقت اگر آصف زرداری کہتے کہ فلاں فلاں لوگوں سے ہم نے بدلہ لینا ہے تو ملک کا کیا بنتا؟ آصف زرداری نے یہ کہا تھا نہیں، یہ پاکستان رہنا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب، اچھا برا وقت سب پہ آتا ہے۔ اب آپ اگر ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں تو اس کو آپ ایک پروقار انداز میں بھی اس آزمائش سے گزر سکتے ہیں۔ آپ خود تو گرفتاری دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اپنے ورکروں کو کہتے ہیں کہ جیل بھرو۔ آپ فرنٹ پہ آ کر لیڈ نہیں کر سکتے اور لوگوں سے کہتے ہو کہ لوگ جائیں اور جا کے حملہ کر دیں لوگوں کے اوپر۔ یہ کس طرح کی سیاست ہے؟ اور فواد چودھری صاحب جس طرح کی نفرت انگیز گفتگو کرتے ہیں، کیا وہ عمران خان کو خوش کرنے کے علاوہ کوئی اور کام بھی ہے؟ وہ اس سے پہلے مختلف سیاسی جماعتوں کے سپوکس مین رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پیغام ضلع شاہ کے والد کا ہے کہ وہ کسی کو الزام نہیں دینا چاہتے، اس کی ایک منصفانہ انکوائری ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کو بھی منصفانہ انکوائری کی بات کرنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ قاتلوں کو چھوڑ دیا جائے، جو بھی قاتل ہے وہ کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، لیکن کارکنوں کو اپنی سیاست کا ایندھن بنانے کی بجائے یا اپنی سیاست چمکانے کی بجائے یا ضلع شاہ کی ہلاکت پہ یا ان کی شہادت پہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے عمران خان صاحب جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ ان کو زیب نہیں دیتی۔ ایک قومی لیڈر مصالحت کی بات کرتا ہے، لڑائی کی نہیں۔ ایک قومی لیڈر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے اشتعال کو اور جذبات کو مشتعل ہونے سے روکتا ہے، ان کو بھڑکاتا نہیں ہے۔ اور ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ جب ملک میں آگ لگی ہوتی ہے تو اس کے اوپر پانی پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ پٹرول نہیں ڈالتا۔ تو عمران صاحب کا یہ رویہ انتہائی افسوسناک تھا، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ان کو ایک حقیقی قومی سیاسی رہنما کے طور پہ خود کو پیش کرنا چاہیے، نہ کہ ملک میں تفریق، نفرت اور فسادات کی بنیاد بننے والا ایک سیاستدان۔ پاکستان کسی نئے الطاف حسین کا متحمل نہیں ہو سکتا۔